الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة۔ اے پیغمبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، کہ اگر عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرکت غیر، تمام لوگوں کو چھوڑ کر، من دون الناس تمام لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین تو تم موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے سمیٹے ہیں، بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اللہ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو۔ بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہیں اور آخرت میں کامیابی ہمارے ہی لیے مقدر ہے، جنت کے مستحق ہم ہی ہیں، جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے لاڈلوں کے اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے ہی لیے نافع ہے، عالم آخرت میں صرف تم ہی کو فائدہ پہنچنے والا ہے اور اس فائدے میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، تو تم موت کی تمنا کر کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے بھی ان کے اس دعوے کا مفہوم نکلتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور ایک جگہ ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، نصارہ کہتے تھے جنت میں صرف نصارہ داخل ہوں گے۔ قرآن کریم نے کہا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی صرف آرزویں ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ان سب دعووں کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم دین حق پر ہیں، لہذا آخرت میں ہم کو تو ضرور نجات مل جائے گی، ہم میں سے جو تائب ہیں یا مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو تو شروع ہی سے، ابتدا ہی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور جو گنہگار ہیں وہ چند روز عذاب بھگتیں گے، اس کے بعد میں آخر کار پھر نجات پا جائیں گے، اور جو لوگ مطیع ہیں وہ ابنا اور احبا کی طرح محبوب اور مقرب ہیں۔ بعض عنوانات کی قباحت سے قطع نظر یہ دعویٰ دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں فی نفسی ہی تو درست اور صادق معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے دین کے منسوخ ہو جانے کی بنیاد پر حق پر نہیں رہے تھے،
اس لیے اللہ نے جا بجا مختلف عنوانات اور طریقوں سے اس کی تکذیب فرمائی ہے، ان کے اس دعوے کو باطل قرار دیا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا کہ اگر عام عادت کے مطابق بحث اور دلائل سے فیصلہ نہیں کرتے تو آؤ ما فوق العادہ طریقہ، یعنی معجزے کے ذریعے سے ہی فیصلہ ہو جائے۔ اس میں نہ زیادہ علم و فہم کی ضرورت ہے اور نہ غائر نظر کی ضرورت ہے، صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے۔ مگر اللہ نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ تم زبان سے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اس پیشین گوئی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو یہ کلمہ کہہ دو، نہ کہا تو پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ چونکہ ان لوگوں کو یعنی یہودیوں کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حق پر ہونا اچھی طرح معلوم تھا، ان کو خوب واضح تھا، ان کے سامنے یہ بات اچھی طرح روشن تھی کہ یہ لوگ حق پر ہیں، دین حق انہی کے ساتھ میں ہے۔ اس لیے یا تو ایسی ہیبت چھائی کہ ان کی زبان ہی نہ اٹھ سکی، یا پھر وہ ڈر گئے کہ تم نے اگر یہ کلمہ اپنے منہ سے نکالا تو موت تم کو آ دبوچے گی اور پھر تم سیدھے جہنم رسید ہو جاؤ گے، جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ ورنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی، اس کے پیش نظر تو ان کو جوش آ جانا چاہیے تھا اور یہ کلمات ضرور کہہ دینے چاہیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت اور ثبوت کے لیے یہ واقعہ بہت کافی ہے۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ اول یہ کہ یہ استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچان لیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں اور اتنا جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے بالکل اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننے پہچاننے کے بعد عناد اور عداوت کی بنیاد پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ہر زمانے کے یہودیوں سے یہ خطاب نہیں۔ دوسرے شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمنا کرنا جس طرح سے زبان سے ہوتا ہے اس طرح سے دل سے بھی ہوتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے دل سے تمنا کی ہو۔ یہ بات اول تو اس لیے صحیح نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اس کی صاف تردید کر رہا ہے کہ ہرگز وہ لوگ تمنا نہیں کر سکتے۔ دوسرے اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے، کیونکہ اس اظہار کرنے میں تو ان کی جیت تھی، ان کی فتح تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا ایک اچھا موقع ان کو ہاتھ آ جاتا تھا۔ اور یہ شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمنا کی ہو مگر اس کی شہرت نہ ہوئی ہو۔ یہ اس لیے درست بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلام کے معاندین اور مخالفین اور دشمن ہر زمانے میں اسلام کے موافقین اور محبین اور ماننے والوں کے مقابلے میں زیادہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو ضرور بالضرور اس کو عام کیا جاتا اور وہ لوگ یہ کہتے کہ دیکھو جو معیار حق و صداقت تم نے مقرر کیا تھا اس پر بھی ہم ہی پورے اترتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ وہ لوگ موت کی تمنا کیا خواہ کرتے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ حیات دنیاویہ کا حریص ان سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے، اور تو اور مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کی حرص اور ہوس رکھتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ
احرص الناس علی حیاہ، اور تو دیکھے گا کہ ان کو سب سے زیادہ حریص زندگی پر، اور تو ان کو حیات دنیاویہ کا حریص عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر دیکھے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، اوروں کا تو ذکر کیا، بعض مشرکین سے بھی بڑھ کر، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کا ایک ایک شخص اس ہوس میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے۔ ان کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر اس کو مل جائے۔ وما هو بمصحصحه من العذاب ان يعمر، اور یہ امر عذاب سے نہیں بچا سکتا، یعنی عمر کا طویل ہو جانا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس میں حیرت اور استبعاد کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی بہار اور عیش جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اس لیے اگر مشرکین لمبی عمر کی تمنا کریں تو اس کے اندر تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، مگر یہود تو آخرت کے قائل تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت کی نعمتوں کے مستحق صرف اور صرف وہی ہیں، پھر دنیا میں رہنے کی تمنا کرنا یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آخرت کے اعتقاد کے باوجود طول عمر کی تمنا کرنا، لمبی عمر کو چاہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اخروی کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ صرف دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حقیقت جو ہے یہ لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی بنے گا، اس لیے جب تک بچے رہیں تب تک یہ صحیح ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ دنیاوی زندگی کا زیز کا حریص انہی کو پائیں گے، اور تو اور مشرکین سے بھی زیادہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اس قدر طول عمر کے حریص ہیں یہ لوگ، ہر شخص ان میں کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، 1000 برس کی ہو جائے۔ اللہ نے اس کو واضح فرمایا 1000 نہیں، اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے، کتنی ہی ان کی عمر ہو جائے، تو عمر کا طویل ہو جانا ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتا ہے۔ وما هو بمصحصحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل من كان عدوا لجبريل، آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو، وہ ہو جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر جو کلام نازل کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے نازل کرتے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، جو کلام کے تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے آیا ہے، وہدا، اور یہ ہدایت راہ دکھاتا ہے، وبشرا للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری سناتا ہے۔ بعض یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، ان سے ہماری عداوت ہے، اس لیے کہ ہماری قوم پر واقعات ہائلہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں، اور ان سے ہمارے بڑوں کو بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، مشکل احکام آسمانوں سے یہی لے کر آتے رہے، لہذا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس جو کلام لے کر آ رہے ہیں، ہم اس کلام کو اس لیے ماننے کو تیار نہیں کہ
کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میکائیل بہت اچھے ہیں، بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے وہ جانے، لیکن اس امر کو قرآن کریم کے نہ ماننے میں کیا دخل ہے، کیونکہ اس میں تو وہ صرف سفیر محض ہیں، سو سفارت کے طور پر انہوں نے یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچایا ہے، آپ کے دل کے اوپر جو انہوں نے قرآن کریم کا نزول کیا ہے، یہ خداوندی حکم سے، تو لانے والے کی خصوصیت اس میں کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کریم کو دیکھنا چاہیے، مصدقا لما بین یدی وہدی وبشری للمؤمنین، کہ قرآن کریم کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والی جو کتابیں ہیں آسمانی کتابوں کی سب کی تصدیق کرتا ہے، وہدا، اور یہ رہنمائی کر رہا ہے۔ کس چیز کی رہنمائی کر رہا ہے؟ مصالح ضروریہ کی، ضروری چیزوں کی، مصلحتوں کی، انسان کے کام آنے والی جو چیزیں ہیں ان کی یہ رہنمائی کرتا ہے۔ وبشری للمؤمنین، اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ اور اچھی طرح سمجھ لیجیے آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان سب کی یہی شان ہوا کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا قرآن ہر حال میں آسمانی کتاب ہے اور قابل اتباع ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے اس کو نہ ماننا یہ نری حماقت ہے۔ اب رہا مسئلہ عداوت جبرائیل کا، تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، میکائیل سے دشمنی رکھنا، فرشتوں سے دشمنی رکھنا، یہ سب کفر کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا کبھی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ ایسے کافروں کا اللہ خود دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله، جو کوئی شخص خدا تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا ہو، پیغمبروں کا ہو اور جبرائیل کا ہو، ومیکال اور میکائیل کا ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ اللہ پاک نے اپنا اصول بتا دیا، اللہ پاک نے بتا دیا کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اور یا کسی اور فرشتوں سے دشمنی، اللہ کے رسولوں سے دشمنی، ان سب دشمنی کو اللہ پاک کے یہاں کفر ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر جبرائیل سے دشمنی رکھو گے یا اس کے اور فرشتوں سے یا رسولوں سے، تو اچھی طرح سمجھ لو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا خود دشمن ہے، لہذا وہ کبھی بھی کسی موقع پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری تیری طرف روشن آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہے۔ بعض یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ پر کوئی ایسی واضح دلیل نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضحہ نازل کیے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا الیک آیات بینات، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر، ہم نے آپ کی طرف بہت سے دلائل واضحہ بھیجے ہیں جن کو وہ بھی خوب جانتے ہیں،
سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ حکم عدولی کی بنیاد پر کر رہے ہیں، فسق کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے وما یکفر بها الا الفاسقون، کوئی انکار نہیں کیا کرتا ایسے دلائل کا مگر صرف وہی لوگ جو حکم عدولی کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذہ فریق منہم، اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے اس عہد کا یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ بعض یہود کو جو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں توریت میں لیا گیا تھا، اور ان سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں جب مبعوث ہوں گے تو تم ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا، تو انہوں نے خود عہد لینے ہی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، کیا اس عہد لینے سے ان کو انکار ہے؟ اور ان کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو کبھی بھی پورا نہیں کیا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی ان لوگوں نے دین کے متعلق کوئی عہد کیا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کیا۔ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان میں ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، یعنی توریت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور ایک جماعت کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ بعض ان میں کے ان عہود کو پورا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں بہت سے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے اور پھر سچے بن کر رہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس پیغمبر آیا اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، جو تصدیق بھی کر رہا تھا اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا جیسے کہ ان کو اس کے مضمون کا یا کتاب اللہ ہونے کا گویا اصلاً علم ہی نہیں تھا۔ اس آیت کے اندر ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرمایا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے پاس جب ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ آئے ہیں اور اس طرح سے اس شان کے ساتھ میں آئے ہیں، مصدق لما معہم، ان کے ساتھ جو کتاب تھی کتاب التورات، وہ اس کی تصدیق بھی کر رہے تھے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی توریت کی تصدیق کر رہے تھے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا عین توریت پر عمل تھا جس کو وہ بھی کتاب اللہ ہی جانتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی اہل کتاب میں سے یعنی ان کی ایک جماعت نے خود اس کتاب اللہ ہی کو اس طرح سے پس پش ڈال دیا جیسے کہ ان کو اس کے مضمون کا یہ کتاب اللہ ہونے کا گویا اصلاً علم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو یعنی توریت کو اس طرح سے پس پش ڈال دیا
کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ یعنی اس کتاب میں، توریت میں کیا مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یا کتاب اللہ ہونے ہی کے بارے میں گویا انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا کہ گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اس کے اندر اس طرح کا مضمون بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت موجود ہے۔